کورلس عثمان کی قسط 47 کا ریویو پیش خدمت ہے۔ نئی قسط کا آغاز اسی چھپ کر وار کرنے والی کی تلاش سے ہوا۔ زیادہ تر ناظرین کے خیال میں یہ تیر چلانے والا دندار تھا، جس نے اپنا پردہ چاک ہونے کے ڈر سے بر وقت ڈیوڈ کو اگلے جہاں کا راستہ دکھا دیا، لیکن پیتروس اور سائمن کے عین وقت پر دندار کو چھپا لینے کی وجہ سے یہ بید ہی رہا۔ لیکن جس اجنبی چہرے والے نقاب پوش کو حملہ آور سمجھ کر عثمان کے ہاتھوں مرنا پڑا، اس کی جامع تلاشی کے بعد اس کے گلے میں موجود تعویذ سے ملنے والی شناختی علامت کے بعد ازاں بامسی بے نے پوپ کے خادموں کی حیثیت سے شناخت کی، جو یقیناً پیتروس کا ساتھی ہوگا۔ دوسری جانب ادریس کے سامان سے بھی تعویذ میں لپٹی سلیب ملنے پر عثمان کو اس کے عیسائی ہونے کا واضح ثبوت مل گیا۔ پوری قسط زیادہ تر ادریس کے قاتل کی تلاش یا ملحان خاتون کے وقت بے وقت ہر بات میں دخل انداز ہونے کی گرد گھومتی رہی۔ ایک طرف ترک قبائل کو سردار عثمان کی سغوت کی زمینوں کے ارد گرد آباد ہونے کی دعوت کے نتیجہ میں انقرہ کے سردار عمر کی بیٹی ملحان خاتون کا اپنے قبیلہ کو آباد کرنے کے غرض سے جگہ کے انتخاب کے لیے کئی قبیلے آنا، اور پھر وہاں عثمان کے دشمنوں، اندرونی اور بیرونی سازشوں اور غداروں کی موجودگی اور عثمان کی مشکلات کو محسوس کر کے اپنے قبیلہ کے تحفظ کے لیے سوچنا، اور ادریس کے قاتل کی انگوٹھی پا لینے کی صورت میں اپنے طور پر انگوٹھی کے اصل مالک کی کھوج لگانے کی کوشش میں دندار کے انگوٹھی کے بغیر ہاتھ دیکھ کر دندار پر شک کرنا، گوگتوکا نکولا کو جعلی خفیہ دستاویزات فراہم کر کے اسے اپنی وفاداری کا یقین دلا کر اس پر بھروسہ جیتنا۔ ایک طرف دندار سرداری حاصل کرنے کے لالچ میں پیتروس اور سائمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اور دوسری جانب نکولا سے اتحاد کر کے غداری کی گہری دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ دندار کی گمشدہ انگوٹھی اس کے لیے باعث پریشانی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں عثمان کے ارادوں کی جانب۔ جہاں عثمان ایک عالمگیر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھنے کے لیے ترک قبائل کو دعوت دے چکا ہے، وہیں اس ریاست کے نظم و نسق کے لیے بھی لاہ عمل مرتب کرنے کی فکر میں بھی مبتلا ہے، اور اس کے لیے وہ بازنطینیوں اور صلیبیوں سے ایک بڑی جنگ کرنے اور پوری دنیا پر عالم اسلام کا پرچم لہرا کر ایک سلطنت قائم کر کے ایک عالمی نظام نافذ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرتا رہتا ہے۔ نکولا شہنشاہ کے فوری بلاوے پر اناگول سے قسطنطنیہ روانگی کے لیے تیار ہے، اور تحفتاً شہنشاہ کے لیے کائی قبیلہ کی خفیہ دستاویزات بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ ایک طرف دشمنیوں، قدورتوں اور سازشوں کی خنقی بڑھتی جا رہی ہے، تو دوسری جانب جیر کتائی اور آئگل کی محبت کے پھولوں پر بہار اترتی رہتی ہے۔ بالا خاتون ایک طرف جہاں خود وارث کے لیے عثمان کی دوسری خاتون کی تلاش میں رہتی ہے، وہیں ملحان خاتون کی موجودگی سے بے چینی کا شکار بھی ہو جاتی ہے۔ گونجا کی بحران سے شادی لگتا ہے موجودہ درپیش مہم کی کامیابی کے بعد تک ٹل گئی ہے۔ عثمان کا نقاب پوش تیر انداز کا مسلسل پیچھا کرنا، ناظرین کو شک تھا کہ دندار کا بھید اب کھل جائے گا، لیکن مرنے والے کا نقاب اترنے پر کسی اجنبی کا چہرہ نظر آنے پر ناظرین ایک مرتبہ پھر چونک کے رہ گئے، اور ڈائریکٹر کو ڈرامہ بلا وجہ مزید طویل کرنے کا موقع مل گیا۔ فلاتیوس اور نکولا کی آپس میں گفتگو، اور نکولا کا یہ تسلیم کرنا کہ میرے سر پر تاج کا بوجھ کوئی نہیں جانتا، حقیقت میں راج کرنے والے حکمرانوں کی مجبوریوں اور ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے۔ گوگتوکا فلاتیوس کے ساتھ قید خانے جاتے ہوئے عیسائی رہنما کا آمنا سامنا، اور پادری کے سامنے بلند آواز سے فلاتیوس سے پوچھنا کہ کیا تم بھی نکولا کے ساتھ قسطنطنیہ جاؤ گے۔ دراصل یہ اشارہ تھا کہ عیسائی پادری، جو کہ اصل میں عثمان کا جاسوس ہے، اسے یہ خبر عثمان تک پہنچا دے، اور عیسائی پادری کا نظر بھر کر گوگتوک کو دیکھنا اس کی بات سمجھنے کی تصدیق تھی۔ بہت سے ناظرین کو اب تک پتہ نہیں چلا کہ وہ عیسائی پادری دراصل عثمان کا مضبوط جاسوس ہے۔ ملحان خاتون کا اپنے والد کو اپنی تحقیقات پر مبنی خط لکھ کر اطلاع دینا، اور یہ کہنا کہ عثمان کو کافروں کے بجائے کائی قبیلہ سے دھچکا لگے گا، ملحان خاتون کی عقل مندی، دور اندیشی اور معاملہ فہمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالا خاتون اور سلجن کا گفتگو کرنا، اور سلجن کا عثمان کے بارے میں بالا کو فکر اندیشیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا،
اور ماؤں کی طرح محبت سے اسے تسلی دینا۔ ملہان خاتون کا اپنے قبیلے کی رہائش کے لیے عثمان کی مقرر کی ہوئی جگہ پر معترض ہونا اور اپنے موقف میں یہ کہنا کہ اس کے قبیلوں کو صرف مویشیوں کی نہیں بلکہ تجارت پھیلانے کے لیے بھی مناسب جگہ درکار ہے، اسے واقعی ایک سردار کی دانا بیٹی ثابت کرتا ہے، جس کا اقرار عثمان بھی مسکرا کر کہہ چکا ہے کہ سردار عمر نے اس کی اچھی تربیت کی ہے۔ سلجان خاتون کو عثمان کا انتہائی محبت اور فرما برداری کے انداز میں اپنے قبیلے کے ساتھ عثمان کی زمینوں پر آ کر آباد ہونے کی دعوت دینا عثمان کی اپنے بزرگوں سے نسبت اور عقیدت کا خوبصورت اظہار تھا۔ سلجن خاتون کی رخصتی کے وقت سب خواتین کا باری باری اس سے ملنا اور اپنی محبت اور اس کی موجودگی کی اہمیت کا ذکر کرنا بہت ہی دل دکھانے والا منظر تھا، لیکن سلجن کا جاتے ہوئے حاضر خاتون کو نظر انداز کرنا بہت لطف دے گیا، اور دندار کا رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے ملہان خاتون کا آنا اور باتیں کرتے کرتے اچانک خنجر نکالنا اور دندار کا چونک جانا اور پھر ملہان کا خنجر سے سیب کاٹنا دندار کے چہرے کے بدلتے رنگ بہت اچھے لگے۔ اور سب سے خوبصورت منظر شیخ ادب علی کی اپنے درویشوں اور شاگردوں کے ساتھ مدرسہ میں مجلس اور دین کی آگاہی اور افہام و تفہیم کی باتیں کرنا، سردار عمر کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلیمان شاہ کے بہادر بیٹے ارطغرل غازی کا ذکر اور عثمان کی بہادری کا تذکرہ اور اس کے ارادوں کی تعریف اور وقت آنے پر عثمان کا ساتھ دینے کے ارادے کا اظہار بہت کچھ بتاتا ہے۔ دوستو، ایک بھرپور لڑائی کے بعد عثمان کے ہاتھوں عین نکولا کی شکست کے قریب خلاف توقع نکولا کی مدد کو ایک طرف سے فلاتیوس کے لشکر کا اور دوسری جانب سے پوپ کے خادموں کے بھرپور لشکر کا آ جانا، ادھر بایوجا آخری سانسوں پر اور ویسے بھی وہ اپنے شہید ہونے کے بارے میں پہلے ہی خواب دیکھ چکا ہے، ادھر دشمنوں میں گھرا عثمان حیران و پریشان، دیکھیں پردہ رحمت سے کیا ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کے نام لیواؤں کو اللہ کی مدد کس رنگ میں ملتی ہے، ابابیلوں کا لشکر کس سمت سے ابھرتا ہے، یہ سب دیکھنے کے لیے منتظر رہتے ہیں اگلی قسط کے۔ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو ہسٹری انفارمیشن پرووائڈر کو لازمی سبسکرائب کریں۔